دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ 25واں روزہ ہم نے سحر کیا۔ اللہ رب العزت اس روزے کو سحر کرنے کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے توق کو گلے میں ڈال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی راستے پر چل کر کے دنیا بھی ملے گا اور دین بھی ملے گا، اور جب دین ملے گا اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی تو یقیناً ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی امید کے ساتھ آج ہم ایک بار پھر موجود ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آنے والی ایک عظیم شب میں پروردگار جو دل میں ہمارے نیکی ہے، گو کہ ہم سخت گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں اور ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ وہ بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیا جا سکے، لیکن یہ امید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تقسیم کرتے وقت کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون سیاکار ہے، وہ تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ تقسیم کے ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تقسیم کے ایام میں ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے جو ہمارے دلوں میں ہے اور وہ رب کائنات کے علم میں ہے، کیونکہ اسے اس چیز کی بھی ضرورت ہرگز نہیں کہ ہم اس سے زبان سے کچھ کہیں، بس وہ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے گریہ وزاری کرے، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے قیاس، گمان اور خیال میں نہیں ہوتا۔ اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، خواتین ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں اور بہن کی حیثیت میں کتنے خوبصورت رشتے میرے رب نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ وہ پاکیزہ رشتے، یہ وہ عظیم رشتے کہ جن کی محبت، جن کی قربت، جن کی چاہت اور جن کے ساتھ ہمارا گزارا ہوا وقت بے انتہا قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ قیمتی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جسے رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق، اس کائنات کی ارتقاء، اس کائنات کی ترقی کو، اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئیں، جس قدر بھی ترقی ہوئی، چاہے وہ کوئی بلڈنگ بن گئی ہو، چاہے وہ کوئی سائنس کی کوئی تخلیق ہو، چاہے وہ کوئی معاشرتی تخلیق ہو، وہ خاتون، وہ ایک ماں کے ہی قدم و ایک ماں ہی کے بطن سے جنم لیتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ہستی کو ہم کس حساب سے، کس طرح سے عزت و وقت عطا دیتے ہیں۔ آخری خطبے کو اگر دیکھا جائے تو آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ تمہیں ہر لحاظ سے، ہر حال میں عورتوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ انہیں جائیداد میں بھی حصہ دینا ہے، انہیں ہر لحاظ سے حصے داری دینی ہے جس لحاظ سے نبی نے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق بتایا، اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا اور نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، چاہے وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ بیٹی ہو یا بہن ہو، کیونکہ اصل میں اس دنیا کی تمام تر ترقی کی جو اساس ہے، منبع ہے، وہ ایک عورت ہے۔ آج ہم اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، شان عورت کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح امروز بھی علامہ منیب اقبال صاحب 11ویں روزے سے الحمدللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت ہی سیر حاصل مطالعہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ جی ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہمارے ایوان میں موجود ہیں ممتاز نعت خواں محمد عظیم حفیظ۔ میں آج کے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ وقت مقررہ پر انشاءاللہ تعالی خوبصورت نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے اور مدینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض ہوئی تھی، اس میں جو خواتین کو جو اختیارات دیے گئے تھے، خواتین کی جو لیول، جو ان کی ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینوس کے اوپر رقم کیا تھا، وہ ذرا آج ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنی تمہید میں ذکر بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ بیوی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہن عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی۔ ماں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، حملتہ امہ وہنا،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ماں اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں بڑی ہی کمزوری اور تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جب وہ بچہ ہو جاتا ہے اس کو جب دودھ پلانے کا امر ہوتا ہے تو وہ دودھ پلانے کا امر بھی بڑی کمزوری اور مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کو بڑی اس میں مشقت بے ہوتی ہے۔ شک، بے شک۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو جب انسان کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو نزع کے جھٹکے ہوتے ہیں نا، جو انسان کو مرنے کے وقت لگتے اللہ ہیں، اکبر۔ فرمایا ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا اس عورت کو اس وقت لگتا ہے جب وہ بچے کی ولادت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش اس طرح کیجئے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ 5ویں 6 مہینے میں آنے کے بعد وہ ایک وزن رکھتا ہے، 5 کلو 4 کلو ایک وزن ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ پریکٹس کریں کہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دے 4 یا 5 کلو کا، ہم 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ 2 پائیں گھنٹے کیا، 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ پائیں گے، لیکن یہ عورت اپنے پیٹ میں وہ وزن لیے پھرتی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور بڑا زبردست اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشقت آتی ہے تو وہ ریوارڈ کے ساتھ آتی ہے، وہ ایسے نہیں آتی، وہ ریوارڈ ملتا ہے۔ جو آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں اس پہ آپ کا ریوارڈ ہے۔ 1 مہینہ ہم روزے رکھیں گے، اس کا ریوارڈ ہمیں عید کی صورت میں ملے گا۔ یہ ہم پورے مہینہ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کی صورت میں بھی ریوارڈ دیتا ہے۔ ماں جب یہ تکلیف برداشت کرتی ہے اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ وہ ریوارڈ کیا ہے؟ یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ یہ فوقیت کیا ہے کہ ایک مرد چاہے الٹا بھی لٹک جائے اس کے پاؤں کے نیچے کبھی جنت نہیں ہو سکتی، وہ جنت صرف عورت کے قدموں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر میں قدرتی طور پر بھی بات کروں، یہ بڑا قدرتی سا ہمارے نیچرل سا، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا کہ ایک اولاد کو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اس کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت باپ سے نہیں ہوتی۔ یہ قدرتی بات ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، کرنی چاہیے، برابر کرنی چاہیے، لیکن قدرتی ماں کی طرف ایک الگ سے لکھا ہوتا ہے۔ اور باپ کی آپس میں کوئی بات ہو گئی تو بچے سارے ماں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اب بابا کو کہتے ہیں یہ کیوں کیا آپ نے، ہماری ماں کو کیوں آپ نے ایسے کہا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب باپ بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو ان کو سپورٹ بھی ماں ہی کر رہی ہوتی ہے، ماں ڈانٹنے نہیں دیتی بچوں کو، باپ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ قدرتی بڑا عمل ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ فضیلت عطا فرمائی ماں ہونے کی صورت میں۔ اس کے بعد دوسری چیز، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ موجود تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، جنت واجب فرما۔ او کما قال علیہ السلام۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ اگر کسی کا بیٹا ہو، حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کا بیٹا ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے تو، حضور علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ان صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر بیٹا ہو، تو چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا ہاں اگر بیٹا ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے 3 مرتبہ بیٹی کا ذکر فرمایا اور پھر چوتھی مرتبہ بیٹے کا ذکر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، او کما قال علیہ السلام، مفہوم عرض ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، کہا 2 بیٹیاں اور ان کی اچھی پرورش کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، فرمایا اگر 1 بھی بیٹی ہوگی وہ اس کی اچھی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا یعنی فرمائے گا۔ بیٹی کا عطا ہونا یہ کسی انعام سے کم انعام سے کم نہیں، رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام مالک کائنات جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا کہ جس بیٹی کو پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا بیچ میں بات منقطع کر رہا ہوں، یہ کیا وجہ تھی جو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں اساس تو اصل میں عورت ہی ہے نا، تمام پیدائش کی بھی ترقیوں کی بھی، تو کیوں ایسا یہ صورتحال کب سے شروع ہوئی اور کیوں ایسا ہوا؟ یہ ایک جاہلانہ سوچ تھی۔ ٹھیک ہے، جاہلانہ سوچ یہ تھی کہ مردوں نے اپنے آپ کو حاکم سمجھنا شروع کر دیا، جائیداد میں حصہ دینا پڑ جائے گا یا ایسی چیزیں ہیں، سارا یہ سمجھنا کہ وہ پیسے کا چکر تھا کہ عورت کو معاذ اللہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ عورت بوجھ نہیں ہے۔ عورت تو وہ ہستی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو مکمل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بے شک شاعر نے کیا خوب کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یہ سچ کہا بالکل۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو فوقیت عطا فرمائی۔ اب ہم دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے،
آپ مجھے بتائیے کہ مرد پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، کیا عورت پر 6 ہیں یا 4 ہیں؟ 5 مرد پر سال میں رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 روزے فرض ہیں، کیا عورت پر 28 یا 31 ہیں؟ پورے نہیں، کمپلیٹ پورے روزے ہیں۔ مرد پر جو توحید رسالت کے احکامات ایمان لانے پر ہوتے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، وہی عورت پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک مرد صدقہ کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہی عورت کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ بالکل تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو برابر قرار دیا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابیات حاضر ہوئی، یا رسول اللہ جب بھی قرآن پاک میں کوئی حکم آتا ہے اس میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جو گرامیٹیکل ورڈ یوز ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تمام اہل لغت جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مخاطب کیا جائے اور صیغہ بھلے مذکر کا استعمال کیا جائے اس میں مؤنث خود بخود داخل ہوتی ہے۔ مؤنث خود، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بھائی مسلمان بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مرد صرف بھائی نہیں، خواتین بھی آپس میں ایک دوسرے کی بہن ہیں، تو وہ اس میں شامل تھے، لیکن پھر بھی عورتوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا ذکر الگ سے ہو۔ اچھا۔ تو وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل آیت کا ذکر فرمایا جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پوری طویل آیت کو ذکر فرمایا جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہوا۔ تو کچھ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر رکھا۔ اب ہم تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کچھ معاملات میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی، لیکن کچھ معاملات میں اللہ نے عورتوں کو سبقت بھی دی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا، جیسے بچوں کی پرورش کے معاملے میں باپ نہیں کر سکتا، ماں وہ تربیت کر سکتی ہے جو باپ ہرگز نہیں کر سکتا، تو اس میں سبقت ہے عورت کے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ معاملات میں مرد جو ہے وہ محتاج ہے عورت کا، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سبقت ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں پر کچھ فیصلوں کے معاملات ہوتے ہیں گھر کے، ہم نے دیکھا ہماری مائیں، ہماری دادیاں، بڑا ان کا ایک ڈومیننسی تھی، تو وہ جو حکم دے دیتی تھی اس سے آگے کوئی ہمارے والد یا ہمارے دادا بھی بات نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک دیکھا جائے تو ایک وہ تو آج بھی نہیں کر پاتے، وہ آج بھی نہیں کر پاتے، بالکل حقیقت بات ہے۔ تو خواتین یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ہے وہ فوقیت نہیں جاتی، لیکن یہ تو شرعی طور پر ایک مسئلہ ہے۔ شرعی طور پر ایک جب سسٹم بنانے کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی سسٹم قرار دیا، تو جب معاشرے کا سسٹم قائم کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، ان پر حاکم ہے۔ وہ اس سینس میں ہے کہ اگر ایک معاشرے کے نظام کو ہم نے قائم کرنا ہے، اگر ہم دونوں کو برابر لا کر کھڑا کر دیں گے تو کبھی معاشرے کا بیلنس قائم نہیں ہو پائے گا، کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی، کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سخت جان بنایا، مرد دھوپ میں کھڑے ہو کر محنت کر سکتا ہے۔ عورت کو غالباً پسلی کی ہڈی سے پیدائش، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر ایک نازک سنس پیدا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس پر رحم اور آسانی کرو، کیونکہ اگر تم اسے اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ٹیڑھی ہڈی سے بنایا گیا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جہاں پر دنیاوی امور کے معاملات ہیں، معاشرتی نظام کے باتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی، لیکن فوقیت ایسے ہی نہیں دی ہے، یہ چیز رسپانسبلٹیز کے ساتھ آئی ہے۔ مرد اگر عورت پر حاکم ہے نا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نان نفع کا انتظام بھی کرے گا، وہ بیوی کے اوپر اگر حاکم ہے تو بیوی کو کھلائے گا بھی، بیوی کا کام نہیں ہے کمانا۔ بچے ہو جاتے ہیں نا اس عورت سے، تو ان بچوں کو پالنا بھی اس مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ایون کہ اگر وہ عورت منع کر دے کہ میں ان بچوں کو دودھ تک نہیں پلاؤں گی، اور مرد اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مرد کو فوقیت دی ہے نا تو وہاں پر ذمہ داری بھی دی ہے کہ آپ اگر فوقیت ہے، آپ کو میں نے ایک ریوارڈ دیا تو آپ کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ آپ اس عورت کو پالنا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی کی صورت میں ہو، چاہے آپ کی بیٹی کی صورت میں ہو۔ بیٹی بھی ہوگی تو وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنے باپ کی ہے۔ جب وہ بڑی ہوگی، شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس جائے گی تو آٹومیٹکلی شوہر کی ذمہ داری بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت جب دی تو ذمہ داری بھی تھی۔ تو جب ہم معاشرے کا سسٹم دیکھتے ہیں تو معاشرے کا سسٹم بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑا اوپر رکھا، کیونکہ اب آپ دیکھیے ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو نازل فرمایا وہ مردوں ہی کو نازل فرمایا، کیونکہ یہ وہ منصب رسالت تھا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو تخلیق نہیں فرمایا۔ لیکن جب سپورٹ ہونے کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سپورٹر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایون کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت سب سے پہلی وہی ہے، مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے، لیکن بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی ایک لاجک بھی ہے نا، 24 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ پر نہیں آئی تھی، 24 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے نکاح ہو جاتا ہے، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اب اللہ کے نبی
لازمی طور پہ جس کو اپنے نکاح میں قبول فرما رہے ہیں تو وہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ جو منشائے قدرت کے مطابق اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک لاجک میں سمجھتا ہوں کہ اس لاجک کے تحت اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے وہ اگر عورتوں میں اگر اس کو آپ دو اسپیشیز کی بات کر لیں تو عورتوں میں حضرت خدیجہ اور اس کے بعد حضرت حضور علیہ السلام نے 25 سال کی عمر نکاح فرمایا. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. جی 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 40 سال کی عمر میں جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ گھر میں ہی آیا کرتے تھے نا. غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام پر اس کے ظاہری اثرات آتے تھے. سخت سردی میں آپ کو پسینہ آتا تھا. حضور علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے تو اپنی پیاری زوجہ سے فرماتے تھے اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑاؤ. اور سنا یہ ہے کہ بڑی بے مثال محبت تھی, بڑی بے مثال محبت تھی. یعنی ایسی محبت تھی کہ جب تک آپ زندہ تھی حضور علیہ السلام کسی دوسرے سے نکاح نہیں فرمایا. آپ کے انتقال کے بعد پھر مزید نکاح فرمایا, ایک ساتھ یکے بعد دیگرے فرمایا. وہ بھی منشائے قدرت تھی, وہ بھی منشائے قدرت تھی, نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا اور ایک اور بات, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, مفہوم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑھ چڑھ کر حضور کی خدمت کی, اور ہم میں سے بہت سی عورتوں نے حضور کی خدمت کی جو آپ کی زوجہ تھی, لیکن جو مقام آج تک, یعنی ان کے انتقال کو اتنا وقت ہو گیا, لیکن آج تک جو مقام حضور کی زندگی میں خدیجہ کا ہے وہ کسی عورت کا نہیں ہو سکا, ان کی کسی بیوی کا نہیں ہو سکا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کا وہ ساتھ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کی اس طرح زندگی کو اور معاشرے کو اس طرح قائم فرمایا کہ کسی بھی طرح. اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اگر جو عورتیں سمجھدار ہیں, جو ہمارے انڈر میں ہیں, جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ان کو معلوم ہے کہ مرد ہمارا کمپینین ہے, کمپیٹیٹر نہیں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل کمپٹیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ کمپٹیشن نہیں, یہ کمپینین, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مرد عورت کے بغیر انکمپلیٹ ہے, عورت مرد کے بغیر انکمپلیٹ ہے. یہ بات تو واضح ہے, انکمپلیٹ ہے. معزز ناظرین, بہت ہی برننگ ایشو کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس گفتگو کو انشاءاللہ تعالی کل ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے, اور کچھ سوالات خواتین کا معاشرے میں کردار, ان کی حدود, اسلام نے کیا کیا مقرر کیے ہیں, اس کے علاوہ اور ان کے جو دنیاوی ترقی ہیں ان میں انہوں نے اب تک کیا کیا اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود رہے. کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. نعت کے لیے محمد عظیم حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کریں. بسم اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے خیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے خیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کو تماشا. آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم. ناظرین, آج الحمدللہ ہم ایک خوبصورت ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے جو ہمارے معاشرے کا ایک برننگ ایشو بھی ہے, اور اس پر ابھی اختتام نہیں ہوا ہے. کل انشاءاللہ ہم اسے پھر کنٹینیو کریں گے اور اس سے متعلق اہم چیدہ معلومات اور بھی ہم حاصل کریں گے, جو اسلام اور قانون اور
اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کی نظر میں ہمارے لیے جائز ہیں۔ ہمارے درمیان جو نعت خواہ موجود تھے، خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت پیش کی، اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا نام ہے محمد عظیم حفیظ صاحب۔ دوران بریک ہمیں جوائن کیا نصرت خانم صاحبہ نے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آپ کا تعلق ایک آرگنائزیشن سے ہے، ایک این جی او سے ہے، جو فلاحی تنظیم ہے، لوگوں کی پریشان جو مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ، یا تعلیم کے حوالے سے ان کو کوئی پریشانی، یا کاروبار کے حوالے سے پریشانی، یا معاشرتی اگر کوئی ان کے ساتھ مشکل ہے، تو اس میں اس تنظیم کا ایک خاص کردار ہے۔ اس تنظیم کا نام سیڈ آرگنائزیشن کے نام سے ہے، جو اس وقت ماشاءاللہ شہر بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس تنظیم کی چیئرپرسن ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ان کی تنظیم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اپنی اس تنظیم سیڈ آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے کہ اس کا ارتقا کب ہوا، کس عمل نے آپ کو اس طرف متحرک کیا کہ آپ اس تنظیم کا افتتاح کریں، ارتقا کریں، یا اس کو اسٹارٹ کریں، اور اب اس کی کیا ماشاءاللہ صورتحال ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تنظیم جو ہے میں نے 2020 مارچ سے اسٹارٹ کی تھی میں نے، اور اس سے پہلے میں گورنمنٹ امپلائی تھی، ریٹائرمنٹ لی میں نے ایجوکیشن سے 2019 ستمبر میں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کنٹینیو کی اس این جی اوز کو۔ تو فلاحی کام کا تو بچپن سے شوق تھا کہ لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچا سکتی ہوں وہ پہنچاؤں، جی اس پر شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی اچھی نیکی میری پسند آئی، جو انہوں نے کہا اسکول سے نکل کر اب آپ شہر بھر میں کام کریں اور سندھ لیول پہ کام کریں۔ تو دن رات ہم نے ایک کر دیا اور اپنی اس این جی اوز کو ہم نے رن کیا۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے سوسائٹی فار ایجوکیشن انٹرپرینیوریل اکنامک ڈیولپمنٹ، سیڈ اس کا مخفف ہے، SEED سیڈ اس کا مخفف ہے۔ اچھا، یہ ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے اور انٹرپرینیوریل پہ، یعنی کہ تعلیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں، ان کو تعلیم ملنی چاہیے، اور ان کو کاروباری اسکلز ہمیں ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا بزنس کریں، اپنا کام کریں اور آگے بڑھ سکیں، محنت کر سکیں۔ اور ابھی تک جو ہم نے اپنی این جی اوز میں کام کیا ہے، ایمرجنسی چل رہی تھی کووڈ کی، تو اس پہ بہت ورک کیا ہم نے، لوگوں کو آگاہی دی، لوگ مان نہیں رہے تھے کووڈ ہے، وہ ڈور ٹو ڈور جا کے دیا، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا، اسی دوران ہم نے پرسنلز کاروبار بھی لوگوں کو کروا کر دیے چھوٹے پیمانے پر، اور ویکسینیشن کے کیمپنگ بہت زیادہ کی ہم لوگوں نے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جہاں جہاں لوگوں کو جتنا ریلیف دلوا سکتے تھے وہ دلوایا، وہ سارا کام کیا، بچیوں کو بیوٹی پارلر کی اور سلائی کڑھائی کی اور ڈیکوریشن پیسز کی بہت زیادہ ٹریننگ دی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ ان بچیوں کو پارلر بھی ایک کھول کر دیا کہ خود بھی کماؤ اور اپنی جیسی اور بچیاں بھی تیار کرو، تو وہ بھی ماشاءاللہ رن ہو رہا ہے۔ اور تعلیم کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے وہ بچے جو دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور پھر جب رات کو 9-10 بجے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں کھلا ہوا ہوتا، تو بہت جلد جو ہے سیڈ آرگنائزیشن ان کے لیے یہ ادارہ قائم کر رہی ہے، تو وہ لیٹ نائٹ 2 بجے تک چلے گا، جو بھی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم کام کریں گے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں ہمارا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہی غریب بچے ہوتے ہیں۔ یا ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ کے حوالے سے کچھ؟ جی، ٹیچرز ٹریننگ تو ابھی فی الحال ہمارا وہ نیکسٹ سیشنز میں آ جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، اسپریز کرواتے ہیں، اس کے اندر کرونا ویکسینیشن آگاہی کے ہم نے پروگرام کروائے وہاں پر، اور ابھی بچوں کے لیے ہم ایوارڈ سیریمنی جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جن بچوں نے اچھی پوزیشنز لی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایوارڈ دیں گے، اس طرح کے کام کریں گے۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ کی خدمات جو ہے وہ سر دست ہیں، کیونکہ آپ خود ایک معلمہ رہی ہیں، اور تعلیم کی آپ پیچیدگیوں کو، اس کی باریکیوں کو سمجھتی ہیں، تو جس نے علم دیا ہوتا ہے وہ زندگی بھر علم دینے کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بھلے وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جائے، لیکن اپنی اس سرشت کو جاری رکھتا ہے تاکہ اس کی روح کی جو ہے تازگی اور روانی جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کے اوپر عمل کرتی ہیں، ریپڈ ایکشن لیتی ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ جس میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت بھی عطا فرمائی ہو، اور آپ نے بڑی آپ نے کھلے دل سے، دریا دلی کے ساتھ اس معاملے کو بڑے آرام سے، بڑے طریقے سے حل کر لیا؟
جی مجھے میرا فون جو ہے وہ 24 اوور جو ہے وہ کھلا ہوا بڑی ہوتا بات ہے. ہے. مجھے رات کو 3 بجے بھی کوئی بھی مجھے پکارتا ہے نا تو میں کوئی بھی پہنچ دکھ جاتی کا ہوں. مارا آپ کو کرے گا جی جی ماشاءاللہ. کہیں بھی لطیف آباد ہو کوئی مطلب بڑی میرے بات. آفس سے کہیں زیادہ دور لوگ ہوتے ہیں میں پہنچ جاتی جی ہوں ہاں، جی ہاں. اور میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. ایک جی آر کالونی میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اس کے لیے ہم نے بہت آواز اٹھائی تھی اور پھر ہماری آواز کے بعد کافی لوگ وہاں پر اچھا. اکٹھا ہو گئے تھے اور بہت ان کو ہیلپ ملی, بہت سپورٹ ملی تھی. ماشاءاللہ. اس بندے کو بھی ہم نے اریسٹ کروایا تھا, یہ ہم نے کام کیا تھا. سول ہاسپٹل میں بھی کچھ مسائل ہو گئے تھے تو اس میں بھی ہم نے بہت لوگوں کو سپورٹ کی تھی. جہاں مجھے آواز آتی ہے میں پہنچتی ہوں, ٹھیک. کوشش میں کرتی ہوں, کرنا نہ کرنا رب کے کام ہے وہ. چلیں وہ اللہ پاک. اچھا اس آرگنائزیشن میں اس وقت آپ کے ساتھ سر دست کتنے افراد ہیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میرے پاس جو ہے حیدرآباد میں میری بہت بڑی ٹیم ہے جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے, اور مٹیاری میں بھی ہے, سجاول میں بھی ہے, اچھا. ٹھٹا میں بھی ہے, ٹنڈا محمد خان میں سندھ بھی لیول ہے. کی آپ کی جی تنظیم ہے. سندھ لیول پہ ہے. ابھی سکھر ڈویژن ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے. لاڑکانہ میں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے. اور پاکستان میں پورے میں ہم نے ممبرشپ کی ایک بھی ہے. مجموعی تعداد اپروکسیمیٹ تقریباً 1000 ابو ہے, پلس 1000 ابو. ویری گڈ, بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ آپ نے ان کے ذمے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں یا ٹوٹل پورٹ فولیو ان کو دیا ہوا کہ سب چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے؟ جی میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا آپ کریں, آپ سے نہیں اور آپ مجھ تک اطلاع پہنچا دیں, بس ہم نے کرنا ہے. جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے لوگوں کے لیے کرنا ہے. فل فلیش ہوتے ہیں ہمارے تمام ممبران, ہم نے کوئی پابندی نہیں کی ہوئی ہوتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ آپ کو جو بھی کام آ رہا ہے, جو آپ کو پکار رہا ہے نا, آپ جائیں پہنچیں, اور سب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مسد آن ایئر بھی یہ بات ہے کہ ہم تعلیم کا اس وقت دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تعلیم, اسپیشلی اسکول ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور 2 سالوں میں اگر کوئی بچہ 6ٹھی جماعت میں تھا, وہ اگر 8ویں میں آ گیا ہے تو وہ آلموسٹ اگر کلاس کا ٹاپر بچہ نہیں تھا اور بلو ایوریج بچہ تھا تو وہ تو بالکل ہی اپنی تعلیم سے آؤٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ اسکول کا کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم ہے, تو پرائیویٹ اسکول کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور سندھ میں جو رورل ایریاز ہیں ان میں تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی. آپ اپنے سلوگن آپ کی ہے کہ جی آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے وہ ورک کرتی ہیں. آپ نے ان علاقوں میں, ان جگہوں پر جہاں پر کہ تعلیم کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں علم ہوتا کہ کس کسان کا بچہ جو ہے کل کو ڈاکٹر بن جائے گا یا انٹلیکچوئل بن جائے گا یا پائلٹ بن جائے گا, لیکن اگر ہم نے اس کو سرچ نہیں کیا, ہم اس کو نکال کر کے سامنے نہیں لا سکے تو یقیناً اس کو اگر بروقت وہ تعلیم اور وہ گائیڈنس نہیں ملی تو وہ نہیں بن سکے گا, اور ایک ہمارے ہاتھ سے ایک ہیرا جو ہے وہ تلف ہو جائے گا, اس کا قتل ہو جائے گا. آپ نے اب تک کوئی ایسا کام کیا جو ایجوکیشن کو اس حوالے سے پروموٹ کرتا ہو کہ جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں آپ نے جا کر کے روشنی پہنچانے کی کوشش کی؟ جی بالکل. ایک اسکول تھا ہمارے حیدرآباد کے قریبی علاقے میں, وہ کافی ٹائم سے بند تھا. ٹھیک ہے. وہ کھلا ہوا نہیں تھا, تو میں نے سیکرٹری صاحب سے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب وغیرہ سے رابطہ کر کے اس اسکول کو مکمل طور پر آباد کروایا, اور وہاں پر جو ہے تقریباً 100 بچے تھے جو تعلیم سے محروم تھے, اور 5 سال سے وہ اسکول نہیں کھل پا رہا تھا, تو وہ اسکول جو ہے وہ رننگ میں آ گیا, اور اب سارے بچے وہاں پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو ان بچوں کے لیے کیا آپ نے آسانیاں پیدا کی, جیسے یونیفارم میں پرابلم ہوتی ہے بچوں کو, کورس میں پرابلم جی ہوتی ہے؟ یہ ہم لوگوں کا سب جو ہے رمضان کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم بانٹنے کے بجائے نا ہم ان لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کریں, کانفیڈنس پیدا کریں, کیونکہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے نا وہ خوددار قوم ہے. ہم انہیں بانٹنے کی عادت ڈال دیں گے کہ ہم نے ڈریس بانٹ رہے ہیں ہم یہ, تو وہ ان کو لینے کی عادت پڑ جائے گی, خریدنے کی عادت نہیں پڑے گی. تو میں نے جب میں بھی گورنمنٹ میں HM تھی تو میں وہاں پر بھی اپنے بچوں کو انعام کے طور پر ڈریس دیتی تھی, کہ جو بچہ جس کی پورے سال اٹینڈنس بہت اچھی ہوگی اس کو ڈریس ملے گا. تو اتنی اٹینڈنس ہوتی تھی. ایوننگ شفٹ کا میرا اسکول تھا, 580 بچیاں ہوتی تھیں اس میں, اور ان بچیوں کو ہم سب کو ڈریس دیتے تھے, بھئی سب کی یہ تو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, تو ایک انعام بھی مل جاتا تھا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جاتا تھا. جی تو اس طرح تعلیم حاصل کرنا ہر بچہ چاہتا ہے, کیونکہ میں خود درس و تدریس سے میرا تعلق ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیب میں ڈھیلا بھی نہیں ہے, لیکن اس کا بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے, وہ کیوں اس حق سے محروم ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم اسی پہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. پہلے بھی ہم ڈور ٹو ڈور گئے, ہم نے بچوں کو ایڈمیشن کروایا. جس علاقے میں میرا اسکول تھا وہ بہت ہی ان ایجوکیٹڈ ایریا تھا, وہاں پر جو ہے بہت زیادہ, تو وہاں پر ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کر بچیوں کو ایڈمیشن کروایا. وہاں پہ 12-13 سال کی بچیاں ہوتی تھیں تو شادیاں کر دیتے تھے, اس پہ بھی ہم نے بڑا ورک کیا, بہت اچھا اس پہ ہم نے کام کیا. اور ابھی بھی ہم یہی کریں گے کہ ابھی میں نے کچھ اسکول جو ہے وہ PP کے تحت جو ہے وہ لیے ہیں, تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ بڑھائیں گے, اور ہماری جو بچیاں ہیں ان کو ہم تعلیم کی طرف زیادہ لے کر آئیں گے, کیونکہ ایک ماں ہی ایک نسل بناتی ہے اچھی.
اور اگر بچی کو تعلیم نہیں ملے گی تو ایک پوری نسل بگڑ جائے گی. بالکل بالکل. اور اگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہو گئی تو پوری نسل کیا پورا خاندان سنور پورا جائے گا. خاندان سمجھ. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کی. اچھا ایک این جی او کو رن کرنے کے لیے بڑے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا، اپنے مخیر جو آپ کے ویل وشرز ہیں، تو کیا رسپانس ملا آپ کو اس کا؟ دیکھیں میں نے فنڈ کبھی مانگا نہیں کسی سے، کیونکہ جب میں ریٹائر ہوئی تھی تو میں نے اپنا ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ، یہ پورا حیدرآباد جانتا ہے، وہ سب میں نے این جی اوز میں خود ہی بچیوں کے لیے لگایا تھا. میری خود کی گاڑیاں اصل تھی. خدمت یعنی کہ آپ نے یہ کیا آپ نے. جی وہ بھی میں نے سیل کر کے اس میں نے لگا دی تھی. مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی شاپنگ کے پیسے ہوتے ہیں نا، تو وہ آدھے میں اس میں لگاتی ہوں، آدھے جو ہے وہ سے شاپنگ کرتی ہوں. اللہ رب العزت کو جو ہے اللہ کے ساتھ بزنس کر لیا ہے. جی بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے نا، مجھے پتہ نہیں کیا اس کو میری ادا پسند آئی ہے. اسے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو اس کے رب کی طرف سے دی گئی، تو کبھی بے ایمانی نہیں ہوگی، کبھی اس میں جو ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. جی جی بالکل. میری پینشن جو ہے وہ پوری میری این جی اوز میں خرچ ہوتی ہے یہ، اور وہ میرے ہسبینڈ کے جو ہوتے ہیں اس سے میرے گھر کے جو ہے اخراجات وہ سب اس سے چلتے ہیں. تو ہسبینڈ کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے سارا وقت این جی او کو دے دیا؟ نہیں، وہ تو اتنا خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ جب وہ مجھے پیسے دے کے جاتے ہیں نا خرچے کے، اور میں انہیں کہتی ہوں وہ میں نے اس کام میں لگا دیا، تو وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، چلو میں تمہیں دوسرے. اچھا آج کا ہمارا آپ نے پہلا ٹاپک دیکھا وہ ٹوٹل تھا ہی خواتین کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہم نے خواتین کے جو اسلام نے جو ان کے لیے ایک مقرر کیا ہے حق، اس پہ ہم نے ڈسکس کی. گو کہ ابھی سیر حاصل مطالعہ نہیں ہو سکا اور تشنگی رہ گئی ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، بلکہ ہم نے کتابوں میں رقم ہے، مطالعہ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ خواتین کا ایک اہم ترین رول تھا پاکستان کی تخلیق میں. اگر وہ نہ ہوتی تو تخلیق نہ ہوتی، کیونکہ وہ خواتین جو اس وقت اسٹرکٹ پردے میں رہتی تھیں اور الٹریٹ تھیں، لیس ایجوکیٹڈ تھیں، ان کو جا کر کے ان خواتین نے ایجوکیٹ کیا، ان میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ پاکستان کا بننا کس وقت، کس انداز میں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے. اور وہ واقعی میں ان کے کہنے کے اوپر جاگ کے اپنے گھروں سے نکلی اور باقاعدہ انہوں نے علم جو ہے پاکستان کا بلند کیا اس کی آزادی کے لیے، اس کی تخلیق کے لیے. آج آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو واقعی میں ایک مورال سپورٹ کی ضرورت، اور ایک ایسا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو رہا ہو، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس راستے پر خواتین چلیں اور اس پر چلتے ہوئے وہ کام کر لیں جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ خواتین کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا کوئی فارمولا تیار کیا ہے؟ دیکھیں اویئرنیس جو ہے نا وہ ہر دور میں رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جس نبی کی امت ہیں وہاں اویئرنیس وہاں سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تو یہ ختم کرنا ہی نہیں ہے نا، اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. تو ہم بالکل اس کو کنٹینیو لے کے چلیں گے. اویئرنیس کے ہم پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں، اور عید کے بعد تو یہ ہمارے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں جو ہم کریں گے. مینٹل ہیلتھ کے بھی ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں ہم کروا رہے ہیں. تربیتی پروگرام بھی ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے؟ تربیت بھی بالکل جی، تربیت ہی ہم کرتے ہیں. تربیت بھی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں بلکہ ابھی اس وقت جو ہے نا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس کی، تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو اس پر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہم باقاعدہ ایسے علاقوں میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کم ہے، وہاں پر جو ہے ہم یہ اپنے پروگرام بڑے پیمانے پہ کرنے کی ہم نے فل تیاری کر لی ہے اپنی. اور انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے ہم اسے کنٹینیو کر دیں گے. اور ایک ٹریننگ سیشن بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ہو جائے گا 8 دن کا ہے. جی سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں. ہم نے جن بچیوں کو کورس کروایا تھا وہ ایسے گاؤں کے علاقے کی بچیاں تھیں جہاں پہ ہم نے تقریباً 300 بچیوں کو سلائی کڑھائی اور بیوٹیشن کے کورسز کروائے تھے. پھر انہی کے کانفیڈنس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا ایوارڈ سیریمنی رکھی تھی ان کی، تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو سکے. اس میں بڑے سپورٹ ملے گی نا، جی جی ان کا بڑا موٹیویشن ملے گی آگے بڑھنے کی. جی جی ایسا ہی ہوا. جی محترم ناظرین، آپ سن رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی ترقی و ترویج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں نصرت خانم صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہیں سیڈ آرگنائزیشن کی، ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ان کا کام جو ہے وہ بے مثال ہے کہ انہیں اسکلز سکھائی جا رہی ہیں تاکہ اسکلز سیکھ کر کے وہ کسی کی محتاج نہ رہ سکیں. کل کو کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے تکلیف کا تو اپنے گھر کا بار اٹھا سکیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف اور واپس آتے ہیں اور پھر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم. سیڈ آرگنائزیشن کی چیئرمین نصرت خانم صاحبہ سے اس وقت ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے اپنا جو گفتگو کا محل بنایا ہے وہ ہے خواتین کی ترقی، ان کی ترویج،
انہیں کس طریقے سے معاشرے کا ایک اہم کردار بنایا جائے. میں بڑھتا ہوں ان کی طرف. جی نصرت خانم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا جو سلوگن ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جی راشن تقسیم کرنا. ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک بڑے ہال میں یا کہیں پر بہت ساری بوریاں رکھ دی جاتی ہیں, ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, لوگ آ کر کے اور راشن لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کس حد تک اسے پروموٹ کرتی ہیں اس چیز کو, اور آپ کس نظر سے اس کو دیکھتی ہیں؟ ذرا آپ اپنی آرگنائزیشن کا بھی آپ اس حوالے سے کردار بتائیے گا. میرا تو نظریہ یہ ہے کہ راشن بانٹو نہیں, راشن خریدنے والا بناؤ. خریدنے والا بناؤ. یہ جو لائنیں بہت لگتی اچھی ہیں بات ہے. اور جو یہ راشن لوگ لیتے ہیں نا, تو یہ حقداروں تک حق نہیں پہنچ رہا ہاں ہوتا. ہاں ہاں سفید پوش گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے بالکل ہیں, ایسا ہی ہے. یہ کوئی اور ہی جو پروفیشنل جو لوگ ہیں یہ وہ لوٹا ماری مچا رہے اور ہوتے ہیں. سفید پوش کبھی نہیں نکلے گا اس لائن میں لگنے کے لیے. نہیں نکلے گا, اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کو گھر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں دیں گے تو وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکتا ہے. باقی تو یہ جو شادی ہالوں میں یا لائنیں لگ رہی ہوتی ہیں یہ حقداروں کو حق نہیں مل رہا ہوتا. نہیں ملتا. تو آپ نے اس حوالے سے کیا سبسٹیٹیوٹ اس کا کیا کہ بھائی ہم نے راشن نہیں بانٹنا ہے؟ آپ نے کیا کوئی اور اس کا؟ جی میں نے راشن بانٹنے کے میں نے بالکل باقاعدہ جو ہے اپنے فیس بک وغیرہ پر, اپنا سوشل میڈیا پہ میں نے کمپین چلائی کہ راشن نہیں بانٹیں, راشن خریدنے والا بنائیں. راشن یہ خرید. میں نے باقاعدہ کیا, اور نہ میں نے راشن بانٹا, نہ میں نے کپڑے بانٹے, ٹھیک ہے. اور نہ میں نے اس طرح کا کوئی کام کیا. یہ سارا پیسہ میں نے اکٹھا کر کے رکھا ہے اپنے پاس, اور عید کے بعد جو ہے ہم اسکلز پہ کام کریں کہ لوگوں میں کانفیڈنس پیدا مقصد کر آپ کے. یہ پروموٹ کرتی ہیں کہ بیگنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور کسی صورت میں بھی بیگنگ کو جو ہے وہ ہم پروموٹ نہیں کریں گے, اور ہم ان راشن جن کو دیا جاتا ہے ان کو ہم اس قابل بنائیں کہ وہ خود اس قابل ہو جائیں کہ کل کو راشن وہ خرید سکیں. بالکل بالکل. کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے. جی ہاں جی ہاں. دیکھیں یہ اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو انقلاب لے آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم جب جس طرح سے خوددار ہیں نا, ہمیں خوددار ہی رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بھیک مانگنے والا, ہاتھ اٹھانے والا نہیں تو بنا. آرگنائزیشنز کو ایک میسج دے دیجئے. دیکھیں بالکل میں تمام اپنی ان آرگنائزیشنز کو کہتی ہوں آپ کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں, میں آپ کے کام کو غلط نہیں کہہ رہی, لیکن تھوڑی سی جو سوچ ہے نا وہ چینج کریں. یہ دسترخوان اتنے بڑے بڑے لگانا اور راشنیں بانٹنا, یہ اگر آپ یہی جو ہے 10 لاکھ کا راشن بانٹ رہے ہیں, آپ 1-1 لاکھ کا کاروبار کرائیں تو بزنس بھی پروموٹ ہوگا, اور لوگ جو ہے وہ خود سے ان کا ایک کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ خود خریدنے کے. اچھا ایک طرح سے اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ہم تو ان کو کہنا چاہیے نا کہ ہم تو ان کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کھانا بھی مل جائے گا, صبح کا ناشتہ بھی مل جائے گا, دوپہر کا, تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, راشن بھی تمہیں مہینے کے مہینے مل جائے گا, تم کچھ نہ کرو. آپ کی بات کوئی میسج اور؟ میں تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں اسکلز کریں اور بچیوں کو کانفیڈنس دے, کیونکہ بچی جو ہے وہ نسل بناتی ہے. جی معزز ناظرین, آج ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی نصرت خانم صاحبہ سے جو کہ سیڈ آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ہے. خواتین کے حقوق, خواتین کی برتری, خواتین کی ترویج, خواتین کی ترقی آج ہمارا موضوع گفتگو تھا. سیر حاصل گفتگو رہی. آخر میں یہی میسج ہے کہ the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world, کہ وہ ہاتھ جو جھولا جھولاتے ہیں اصل میں وہی ہاتھ تو اس دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں. تو اپنی بچیوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرائیے, صرف ادنا ایجوکیشن نہیں, ہائر ایجوکیشن دلوائیے, تاکہ کل کو وہ نہ صرف اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ترقی کے منازل طے کروا سکیں, ان کی دیکھ بھال کر سکیں, بلکہ ایک نسل جو ہے تیار ہو جائے اور اس نسل کو جو ہے وہ واقعی میں اس ملک کی ایک اہم ترین نسل کہا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجئے, کل انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. نذرانہ نعت پیش کریں گے محمد عظیم حفیظ. بسم اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معاشو کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا
ادھر بھی یہ دل جدھر وہ والے مقام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے ہی جاؤ گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس پہ نامہ کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہو یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگے تو مجھ کو جینا حرام ہوگا کبھی تو قسمت